الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا چوتھا پارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس چوتھے پارے کے شروع کے الفاظ میں ایک بڑا اہم ترین اصول، قانون اور ضابطہ بیان فرماتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس وقت تک تم صحیح معنوں میں صدقے کا اجر حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز میری رضا کے لیے خرچ نہ کرو، یعنی کہ ایسی چیز جو ہمیں خود پسند نہیں ہے، جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمارے لیے نکارہ ہے، ردی ہے، تو وہ ہم صدقہ کریں تو صدقے کے اعلیٰ درجے کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر صحیح معنوں میں نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کریں، وہ چیز صدقہ کریں جو ہمیں خود بڑی پسند ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم جو بھی خرچ کرو، جو بھی تم خرچ کرو، جو بھی خرچ کرتے ہو، وہ سارے کا سارا اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، وہ چیز کی تمہارے اپنے نزدیک کیا اہمیت ہے، اور وہ چیز کس کمائی سے تم نے حاصل کی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بندے کے لیے صدقے کا اجر مقرر فرماتی ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ ترین چیز، جو بہترین چیز ہو، وہ صدقہ کرنی چاہیے۔ نمبر 2، چوتھے پارے میں اللہ رب العزت کا اور ایک ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اے امت محمدیہ، تم لوگ مجھے میرے نزدیک باقی امتوں کی نسبت بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہو، یعنی کہ پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تبلیغ ان کے ذمے تھی۔ ایک نبی دنیا میں مبعوث اللہ تعالیٰ فرماتے، وہ اپنی زندگی میں تبلیغ کرتے رہتے، جب ان کی وفات ہوتی تو پھر اللہ ایک اور نبی کو بھیج دیتے تھے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ لیکن امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور پھر تبلیغ دین کی بقا کے لیے اللہ نے تبلیغ کا کام انبیاء کی بجائے امام الانبیاء کی امت کے سپرد کر دیا، یعنی کہ ہمارے ذمہ ڈال دیا کہ تم لوگوں نے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہی وہ تبلیغ ہے جو تمہیں باقی امتوں کی نسبت میرے نزدیک بلند مقام دیتی۔ تو اللہ کے ہاں اگر بلند مقام چاہیے تو دین اسلام کی تبلیغ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہونی چاہیے۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ اس چیز کا نام نہیں ہے صرف کہ ہم اپنا بوریا بستر اٹھائیں، دور کے علاقوں میں مہینے، 4 مہینے، 10 مہینے، سال کے لیے ہم اپنے گھر بار کو خیر بات کہہ دیں، پھر ہی تبلیغ ہوتی ہے؟ بھائی تبلیغ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تبلیغ ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ تبلیغ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، علاقے والوں کو، کسی کو بھی دین کی ہم دعوت دیتے ہیں، نیکی کی بات بتاتے ہیں، برا کام دیکھتے ہیں تو ہم ان کو روکتے ہیں، تو یہ تبلیغ ہے۔ یہی تبلیغ ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں تک اس دین کو منتقل کر دو، اور جس نیکی کا خود پتہ ہے لوگوں کو بھی بتاؤ، جس برائی کو جانتے ہو اور تمہارے سامنے برائی ہو رہی تو اس کو روکو، یہ تبلیغ ہے۔ اور یہ سارا کام تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے تم کرتے رہو، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسی کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، آپ نے ہمیں کہا، آپ نے پوری امت کو کہا، اللہ کی قسم اگر میری امت کے لوگ تبلیغ کا کام کرتے رہے تو یہ ہمیشہ بھلائی اور خیر پہ رہیں گے۔ جب انہوں نے تبلیغ کرنا چھوڑ دیا، دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دی، نیکی کسی کو بتانی نہیں ہے، برائی دیکھی ہے، ہمیں کیا ہے،
اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، اس کا اپنا حساب، میرا اپنا حساب ہے. تو برائی دیکھ کے روکنے کا کام چھوڑ دیں گے تو فرمایا پھر اللہ کا عذاب میری امت پر دنیا میں ہی نازل ہوگا، یقیناً لازمی نازل ہوگا. اور عذاب کیسا ہوگا یہ بھی بتا دیا، ایسا عذاب ہوگا کہ میری امت کے لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے لیکن اللہ قبول ہی نہیں فرمائیں گے، کسی کو کچھ عطا ہی نہیں ہوگا. وجہ کیا ہوگی کہ جو اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی دین اسلام کی تبلیغ کی وہ چھوڑ دی. تو اس لیے میرے محترم سامعین و ناظرین، جب تک ہمارے پاس دین اسلام کی کوئی بات بھی ہے اچھی، ہمیں اسے آگے پہنچانا چاہیے. جو برائی دیکھے اس کو آسان طریقے سے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے کہ ہمیں نے روک کے چھوڑنا ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں، وہ رکے نہ رکے، ہماری ذمہ داری، ہماری تبلیغ ہو گئی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. نمبر 3، اسی چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد کہ جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت ہے کن کے لیے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے. پھر متقین کی اللہ وضاحت فرماتے ہیں. متقی کون لوگ؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ تعالیٰ کو فرمانا ان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ میری رضا کے لیے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. اور کیسا؟ فی السراء والضراء، خوشحالی ہو تب بھی صدقہ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو پھر بھی صدقہ کرتے ہیں. خوشحالی میں تو سارے صدقہ کرتے ہیں، جب خود کو پیسے کی بڑی ضرورت ہے تو اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کو قربان کرتے ہوئے دوسروں کی ضرورت پوری کرنا، یہ ہے فی الضراء، یعنی کہ تنگ دستی کے عالم میں بھی صدقہ. یہ ایک پہلی علامت. خوشحالی اور بدحالی کے وقت صدقہ کبھی نہیں روکتے، صدقہ کرتے رہتے ہیں، یہ پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی والکاظمین الغیظ، ان کو غصہ آتا ہے تو غصہ پی جاتے ہیں، غصے کا اظہار بہت کم کرتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے. دوسری خوبی والعافین عن الناس، اور تیسری بہت بڑی علامت یہ ہے کہ ان کو جس پر غصہ آیا ہوتا ہے اس سے وہ بدلہ لے سکتے ہوتے ہیں، سارے وسائل ہونے کے باوجود وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دیتے ہیں. بھائیو یہ کام سننا بڑا آسان ہے، سنانا بیان کرنا بڑا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. بہت کم لوگ ہیں جو یہاں عمل کرتے ہیں، خاص طور پر جب غصہ اپنے سے کم درجے پر آیا ہو، اپنے سے کم درجے والے پر لوگ پر، مثال کے طور میں مالک ہے تو ملازم پہ غصہ، آفیسر ہے ورکر پر غصہ، باپ ہے اولاد پر غصہ، خاوند ہے بیوی پر غصہ. اب جو اپنے سے کم درجے کا ہے اس نے مثال کے طور پر آفیسر ہے یا مالک ہے تو ملازم نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی، چھوٹی غلطی سے سارے درگزر کرتے ہیں، ملازم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب بندے کو غصہ بڑھا، اب وہ غصے کا اظہار کر بھی سکتا ہے، انتقام بدلہ لے بھی سکتا ہے، اس کے باوجود صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ غصہ پی جاتا ہے اور اس بندے کو معاف کر دیتا ہے. یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ 3 علامتیں ہیں متقین کی جن کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے. پہلی علامت کیا ہے؟ تنگ دستی اور خوشحالی، دونوں حالتوں میں وہ صدقہ ضرور کرتے رہتے ہیں. دوسری علامت غصہ آئے تو غصہ پی جاتے ہیں. تیسری علامت بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں، معافی کو بڑا پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین، یہ نیک لوگ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. یحب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان سے میں پیار کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ مجھے پیارے لگتے ہیں جو یہ علامتیں، یہ عادتیں اپنا لیتے ہیں. تو اس لیے زندگی میں یہ عادتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی چوتھے پارے میں آگے چلتے ہوئے چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم نے مال دیا ہوا ہے اور وہ بخیل بن کر بیٹھے ہوئے بس اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، وہ کہیں خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کسی نیکی کی راہ پہ خرچ کرتے ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ کچھ اتنے کنجوس بخیل ہوتے ہیں، مالدار تو ہوتے ہیں
اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر وہ خرچ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتے، یعنی کہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں وہ ان کا خیال کیا ہوتا ہے، خیر اللہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، ہم بڑے چلاک ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، دیکھو پچھلے سال میری آمدن کتنی تھی، میری کمائی کتنی تھی، میری ملکیت کتنی تھی، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ، اور اس سال کتنا اضافہ ہو گیا، وہ ساری اکٹھی کر رہے، اکٹھی کرتے کرتے مر جاتے، سارا ادھر ہی چھوڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت بننے والی ہے، جس کے وہ اکٹھا کر رہے ہیں نا، خرچ نہیں کرتے ہیں، یہ بڑی مصیبت ان کے گلے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑی مصیبت ان کے گلے میں پڑنے والی ہے۔ بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سارا خزانہ، جتنا مال، جتنی جائیداد انہوں نے اکٹھی کی، خرچ نہیں کرتے رہے، یہ ساری ایک ازدہا، ایک بہت بڑا سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، اور وہ سانپ اس کو بار بار ڈسے گا اور اپنا زہر اس میں منتقل کرے گا، وہ چیخے چلائے گا، لیکن کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ فریاد سننے والا تو وہاں اللہ ہے، اور اللہ ہی نے سزا دے رکھی ہے۔ تو بھائیو، بخیلی اچھی چیز نہیں ہے، کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے، جو اللہ نے دیا ہوا ہے ضرورت کے مطابق رکھیں، باقی خرچ کر دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دیں، یہی ہمارے لیے فائدہ ہے، فائدہ مند چیز یہی ہے، بخیلی کو اچھی چیز نہیں۔ اس پارے کے آخر میں 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور اصول ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو وضاحت کے ساتھ وراثت کے قانون ذکر کیے ہیں، وراثت کے اصول، یعنی کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کی جو جائیداد، اس کی جو ملکیت ہوتی ہے، وہ خاندان والوں میں، رشتہ داروں میں جو تقسیم ہونی ہوتی ہے، وہ ساری تقسیم اللہ نے یہاں بیان کی۔ اس تقسیم میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے، یعنی کہ سب جو اللہ نے حصے مقرر کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ میرا قانون ہے، یہ میرا قانون ہے، یہ میری مقرر کردہ حدیں ہیں، جتنا جتنا حصہ جس کو میں نے مقرر کیا اتنا اس کو دے دو۔ اگر تم نے ایسے نہ کیا، باپ فوت ہوا ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی یتیم ہیں، بیٹیاں بھی یتیم ہیں، اب بیٹے جو ہیں بیٹیوں کا حصہ دبا جاتے ہیں، اپنی ماں تک کا حصہ نہیں دیتے، جو اس کی بیوی ہوتی ہے فوت ہونے والے کی، اس کو بھی حصہ نہیں دیتے ہیں، ساری کے مالک جائیداد کے بیٹے بن گئے، حصہ دبا لیا، یتیم تھے ان کا حصہ دبا لیا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو ایسے حصہ دبا جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، ناجائز قبضہ، حق کسی کا اس کو پتا ہے کہ نہیں پتا، یا پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کاغذی کاروائی کچھ ایسی کرتے ہیں کہ وہ ساری جائیداد اپنے نام لگوا لیتے ہیں، اصولی طور پر دنیا کے اصول، لیکن اللہ کے اصولوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ نے کس کا حصہ کتنا مقرر کیا نہیں ادا کرتے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو ایسا ظلم کرتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ جہنم کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں، دنیا کی جائیداد اکٹھی نہیں کر رہے، وہ جہنم کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں، فی بطونہم، قیامت کے دن یہ آگ ان کے پیٹ میں بھر دی جائے گی، جہنم کی آگ پیٹ میں بھر دی جائے گی، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہاں تڑپیں گے، اس دہکتی ہوئی آگ کے انگارے جب پیٹ میں گئے نا، پھر وہاں تڑپیں گے، اور پھر یاد آئے گا میں نے کتنا ناجائز بہنوں کا کتنا حصہ دبایا ہوا تھا۔ اپنے گھر کی جگہ میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، باہر کی جائیداد میں ہوتا ہے، نہ وہ دیتے ہیں نہ یہ دیتے ہیں، مال کتنا، بینک بیلنس کتنا باپ چھوڑ کے گیا ہے، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تو بڑا تھوڑا، پورا حصہ نہ دینے والے ظالم ہیں، اور ایسے ظالموں کو اللہ کیا کہتے ہیں، پیٹ میں، ان کے پیٹ میں، یہ پیٹ ہی جہنم ہے نا جس کو بھرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے پیٹ میں آگ بھریں گے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بڑکتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو جلاؤں گا، ایسا سخت ترین عذاب دوں گا۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ تھی وہ چند باتیں جو خلاصے کے طور پر چوتھے پارے سے بیان کی گئی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے، سنایا ہے، بیان کیا ہے، سنا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔